اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ انسان بھی وہی تعریف کے لائق ٹھہرتے ہیں جن میں احسن صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ صفات جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ دنیا میں دو ہی قسم کی ایٹریبیوٹس ہیں، دو ہی قسم کے صفات ہیں، یا تو رحمانی صفات ہیں یا شیطانی صفات ہیں، یا تو اللہ کی صفات ہے یا پھر شیطان کی صفات ہے۔ جو انسان اللہ کی صفات کو اپناتے ہیں، اپنے اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ان کو دنیا جو ہے وہ تاریخ کے صفحات پر جو ہے وہ یاد رکھتی ہے۔ وہ انسانوں کے محسن ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا، بلکہ احسان کیا انسانوں کے اوپر۔ احسان میں سلب مادہ ہوتا ہے، جس سے فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، افلاس کا مطلب ہوتا ہے جس میں پیسہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی احسان ہے، انسان اپنا حسن نظر انداز کر کے اور دوسروں کو حسین بنانے کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے جیتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے مفاد کو نظر انداز کر کے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ گروہ جو ہے وہ انبیاء کا گروہ تھا۔ یہ گروہ جو ہے وہ اللہ والوں کا گروہ ہوتا ہے، یہ گروہ مومنوں کا گروہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ان کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو جو ہے وہ پہلے آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے۔ عدل تو کسی کو اس کا حق دینا ہے، یہ تو پہلی چیز ہے اور اسے اسی لیے پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ عدل تو بہت ضروری چیز ہے کہ جس کا حق ہے اس کو دے دو۔ نو ڈاؤٹ اس میں آپ میرا بھی کوئی حق ہے، میں بھی اس کو لے لیتا ہوں، کسی دوسرے کا حق ہے اس کو حقدار کو حق سپرد کر دیتا ہوں۔ یہ تو لازم ہے، ایسا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر احسان کی منزل آتی ہے کہ میرا بھی جو حق ہے جو میں نے لے لیا، میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو کسی ایسے کے سپرد کر دیتا ہوں یا کسی ایسے کو دے دیتا ہوں، ہبا کر دیتا ہوں، تحفہ دے دیتا ہوں، اس کے سپرد کر دیتا ہوں جو زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ جو احسان کا طریقہ ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ انسانی ایٹریبیوٹ ہے۔ اس کے اندر احسان بھی اس طرح کہ کسی کے سر پہ احسان دھرا بھی نہ جائے،
یعنی انسان کا اپنا ہوتا ہے ایٹریبیوٹ. ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر دودھ نہیں پلائے گی تو اس کو خود پرابلم ہے. ایک محبت کرنے والا دل جو ہوتا ہے جب محبت نہیں کرے گا، یہ اس کا نیچرل ایٹریبیوٹ ہے نا. اگر محبت نہیں کرے گا تو پرابلم ہے اس کو. ایک پرخلوص انسان اگر اخلاص کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو پرابلم ہے اس کو. اخلاص کا مظاہرہ کرنا جو ہے یہ اس کا نیچرل ٹینڈنسی ہے. تو نیچرل ٹینڈنسی اگر انسان اختیار نہیں کرتا تو پرابلم ہوتا ہے. ایک اللہ والا جو ہے وہ بانٹنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. ایک مومن بندہ جو ہے وہ احسان کرنے والا ہے. اگر احسان نہ کرے تو پرابلم ہے. احسان کر کے کسی کے اوپر احسان دھرے گا نہیں، یہ تو اس نے اپنے لیے کیا. قرآن حکیم میں آیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. عام طور پہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا تو دوسرا جو ہے وہ احسان کا بدلہ چکائے. هل جزاء الاحسان، کیا ہے احسان کی جزا؟ احسان کرنے کی جزا کیا ہے؟ الا الاحسان، مگر صرف احسان. یعنی کوئی کسی کو جو ہے وہ جزا دے، احسان کر کے اس کی جزا دے دے، یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا اس کا. لیکن اس کے اندر تو بہت پرابلم ہے. احسان کرنے والا تو کبھی اس کی توقع ہی نہیں رکھتا کہ کوئی اس کو پلٹ کر احسان کرے گا. پھر یہ قرآن حکیم نے کیا فرمایا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ بس اس نے احسان کر دیا. اللہ نے اس کو محسن بنا دیا، دینے والا ہاتھ رکھا، وہ اس بات پر ہی خوش ہے. بس اس بات کی توقع، اس بات کی تمنا اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کے جواب میں اس کے اوپر احسان کرے. یہ انسانوں کا طریقہ کار ہے. جو کمزور انسان ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو احسان دھرتے بھی ہیں اسے سامنے والے کے اوپر کہ ہاں ہم نے تم پر کچھ احسان کیا تھا، کچھ اپنا قربان کر کے تم کو کچھ دیا تھا. احسان کا تو مطلب ہی یہی ہے نا، اپنا حسن تج کر، اپنا حسن، اپنا جو حسن ہے اس کو داؤ پہ لگا کر کسی دوسرے کو حسین بنانا. خود ضرورت ہے موجود لیکن اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ضرورت مند کی مدد کرنا، اسی کو احسان کہتے ہیں نا. احسان سلب مادہ ہوتا ہے اس کے اندر، حسن سلب ہو جاتا ہے اس کے اندر. جیسے فلوس ابھی ذکر ہوا، فلوس پیسے کو کہتے ہیں. افلاس سلب مادہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پیسہ غائب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح حسن کسی بھی خوبصورتی کو کہتے ہیں، کسی بھی اچھائی کو کہتے ہیں جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے. احسان کیا مطلب؟ دوسرے کو حسین بنانا، یعنی دوسرے کے لیے وہی چیز کو پسند کر لینا. اس وقت انسان کو اپنا حسن جو ہے وہ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. میرا حسن داؤ پہ لگ جائے بھلے کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے کا حسن جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائے. ایک انسان جو ہے وہ احسان کا رویہ رکھتا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو احسان کا رویہ رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ. یہ انبیاء کا گروہ ہے جنہوں نے انسانوں کو جو ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ احسان کا بدلہ الٹا دے رہا ہے. نبیوں کو جو ہے وہ یہ بات کہنا پڑی
کہ ہم تم سے جو ہے وہ کوئی جزا اس کی طلب نہیں کرتے. جو کچھ بھی اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تم اس کے جواب میں جو ہے وہ مجھے تکلیف دے رہے ہو. حالانکہ یہ محبت کا جذبہ ہے جس کے تحت میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہاری محبت میں، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. لیکن قوم کا جواب جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ اس کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. تو نبیوں کو یہ بات کہنا پڑا کہ ہم جو ہے، اے قوم، ہم جو ہے وہ تم سے کوئی جزا طلب نہیں کرتے اس کی، میں تم سے کوئی جزا طلب نہیں کرتا اس کی. جو کچھ بھی میں تم کو دیتا ہوں اس کی کوئی جزا میں تم سے طلب نہیں کرتا. میری جزا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یہ بات نبیوں نے جو ہے وہ کہی. قرآن حکیم نے اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، مختلف نبیوں کے لیے اس کو ریپیٹ کیا کہ نبیوں کو یہ کہنا پڑا کہ ہم جو کچھ بھی تم کو دے رہے ہیں، میں جو کچھ بھی تم کو دے رہا ہوں، تمہاری لعنتیں جو ہے وہ سن رہا ہوں، تمہاری طعنیں برداشت کر رہا ہوں، راہ میں جو تم رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو اس راہ کی رکاوٹوں کو جو ہے وہ عبور کر کر کے آگے جا رہا ہوں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو جہل کو 100 مرتبہ دعوت دی تھی. اور واقعی ایک اللہ والا انسان جو ہے وہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ابو جہل کے لیے 2 عمر تھے نا، تو ان کے لیے دعا کی تھی. اس میں ایک ابو جہل بھی تھا. ان 2 عمر میں سے کوئی ایک عمر دے دے، کم از کم ان 2 میں سے کوئی ایک دے دے. تو اللہ والا جو بھی ہے وہ تو اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ انسانوں میں جو ہے وہ بانٹ دے، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو علم دیا، جو کچھ بھی معرفت دی، وہ انسانوں کے اندر بانٹ دے. جبکہ انسان اس کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے بجائے وہ طعنے دیتے ہیں، وہ تشنے لگاتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، چھپتی ہوئی باتیں کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ والا جو ہے وہ اتنا بے نیاز ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، بیسیکلی وہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ اللہ کی صفت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے ان انسانوں کے ساتھ، وہ اللہ کی صفت ان انسانوں کے اندر آتی ہے. تو ان کی جو بے نیازی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ میرا فائدہ کس کے اندر، یا کم از کم نقصان سے بچ جاؤں، ان کے طعنے تشنے جو ہیں ان سے بچ جاؤں. اس قسم کی کوئی توقع جو ہے وہ نہیں کرتے. ان کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ کچھ دے دیا جائے اور بلا بدل بلا طلب انسانوں کی خدمت کی جائے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسانوں میں، تو 2 قسم کے انسان ہیں. ایک تو وہ جن کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، جو اپنے مفادات کے بندے ہیں، جو ہمیشہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ سمیٹ لیں، بھلے کسی دوسرے کا فائدہ ہوتا ہو، بھلے نقصان ہوتا ہو، کسی دوسرے کے لاش کے اوپر بھی سیاست کرنی پڑے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے ان کو، اپنی شہرت دیکھنی ہے، اپنا اقتدار دیکھنا ہے، اپنی دولت جو جمع کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھنا ہے. دوسری طرف وہ مخلص انسان ہیں، مخلصاً لہ الدین، جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں. انسانوں سے کسی طرح کی کوئی توجہ، نہ ان کو کسی توجہ کی ضرورت ہے، نہ کسی امداد کی ضرورت ہے. وہ انسانوں کو صرف دینے والے ہوتے ہیں. ایسے اللہ والے لوگ، ایسے مومن بندے، وہ بھی دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے اطمینان جو ہے وہ اسی کے اندر رکھا ہے. جس نے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو اپنایا، اللہ کی طرح بے نیاز رہا، اطمینان جو ہے وہ اسی کو ملے گا. سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا ہے، لیکن ایک بد کردار یا بد عمل انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس اس طرح کے دیتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر خوش نہیں رہ سکتا، کوئی انسان جو ہے وہ اطمینان کی حالت کے اندر رہ نہیں سکتا. اللہ خبردار ہو جاؤ اس بات کو، سمجھ لو اچھی طرح، بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا جو ذکر ہے یہ قرآن حکیم جو ہے وما ہوا الا بذکر للعالمین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایسا رکھا ہے. اس کے ساتھ جتنا زیادہ جڑ جاؤ گے، اطمینان کی اس حالت کے اندر جو ہے وہ آ جاؤ گے. یہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ یہ سیٹ ہے، بالکل یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سنت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ قد افلح المؤمنون 28واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے انسان کی وہ صرف مومن بندوں کو ہی نصیب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہو سکتی. بھلے لوگ جو ہیں وہ کتنا ہی مال جمع کر لیں، بھلے جو ہے وہ لوگ کتنا ہی اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ کچھ کوششیں کر لیں، اور لیکن سب کچھ چھوڑ کے جو ہے اوپر جانا یہیں سے پڑے گا، اور جو کچھ یہاں پر ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. اس کی بھی کوئی گارنٹی وہ نہیں دے سکتے کہ یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا اس زندگی کے اندر بھی. اور یہ واقعات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں. انسان آنکھیں کھلی رکھے اور دیکھے آس پاس میں تو اس کو یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح سے نظر آ جائیں گی. تو اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، ہمیں وہ اویئرنیس دینا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر طور سے گزار سکیں. یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں اس کو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. آمین صلی اللہ علیہ